اگر کوئی یوں کہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اب آئیں گے، تو وہ بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ہیں اور نبی ہیں، وہ آئیں، اس کے تعلق سے آپ کیا جواب ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کو نبوت دی گئی یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے ان کو نبوت دی گئی؟ پہلے دی گئی تھی۔ پہلے دی گئی، تو لہذا بعد والا تو ہے ہی نہیں اس کے اندر معاملہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی پہلے والا نبی آتا ہے تو اس کو نئے سرے سے نبوت تھوڑی دی گئی۔ شب معراج کے اندر تو سارے نبی اپنے جسم مبارک کے ساتھ موجود تھے، جی ہاں، تو کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تخصیص کیا؟ سارے کے سارے نبی اپنے اجسام مبارکہ کے ساتھ موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے موقع پہ فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ یہاں سے وہ گزر رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا یہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد کسی کو نئے سرے سے وصف نبوت، منصب نبوت نہیں دیا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیا نبی نہیں آئے گا۔ پہلے سے جن کے پاس نبوت ہے وہ تو باقی ہے، نبوت زائل تو نہیں ہوتی، تو سارے کے سارے نبی تو پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ان کا آنے کا جو ہوگا جو سارا معاملہ، اس کے تعلق سے آپ ناظرین کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے امام مہدی کی موجودگی میں، آپ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر اتریں گے۔ آپ جب آئیں گے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، ہیں اور ہوں گے، ٹھیک، کیونکہ جسے نبوت دی جاتی ہے اسے کبھی واپس نہیں دی نہیں دی جاتی۔ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی نبوت کو زائل نہیں کیا، ختم نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو لہذا جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول ہوں گے، لیکن آپ دنیا میں آنے کے بعد جب آپ اس وقت تشریف لائیں گے، اس وقت آپ کی جو حیثیت ہے وہ بطور نبی کے ہوگی، یا یہ ہوگا کہ نبی ہوتے ہوئے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پہ آئیں گے، واہ، آپ کی شریعت پر چلیں گے، آپ کی شریعت کی ترویج کریں گے، آپ کی شریعت کو بیان کریں گے، آپ کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، آپ کی شریعت کے احکام نافذ کریں گے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا ہے وہ اپنی انجیل کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ انجیل کے احکام جاری نہیں کریں گے، وہ انجیل کی شریعت بیان نہیں کریں گے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے ایک امتی کے طور پہ تشریف لائیں گے، اور اسی دین اسلام کی شریعت، اسی کے احکام اور اسی کی ساری چیزوں کو بیان کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کا وہ جو آنا ہوگا، آپ نبی ہوں گے لیکن وہ آنا بطور نبوت کے نہیں ہوگا بلکہ بطور امتی کے۔ اتنا واضح ہے کہ یہ پورا کچھ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے، جہاں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئیں۔ اور ایسا یہ جو جامع مسجد دمشق کی بات ہو رہی تھی، سب یہ جس وضاحت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک منظر ہے جو آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، فجر کا وقت ہوگا، اور پھر جس طرح وہ نماز ہوگی۔ سیری ہوگی مفتی صاحب، اس میں بھی لفظ ڈیٹیل ہے، سیری اس کا کے اندر استعمال ہے۔ جی، اس میں ڈیٹیل یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دو فرشتوں کے بازوؤں کے سہارے پر تشریف لائیں گے، اچھا، اللہ اللہ، اور آپ کے مبارک زلفوں سے سر سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک اتنی رہے ہیں۔ ڈیٹیل ہے، اتنی ڈیٹیل ہے حدیث میں، سبحان اللہ۔ پھر جب آئیں گے تو اس وقت آنے کے بعد فجر کی نماز ہوگی، اقامت ہوگی، ہائے ہائے، اور اقامت کہی جائے گی تو آپ سے عرض کیا جائے گا کہ آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام امام مہدی سے فرمائیں گے کہ آپ امامت کریں، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، لوگوں تمہاری کیسی شان ہوگی ہائے ہائے ہائے، کہ جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، اتریں گے، لیکن امام تمہارا ہوگا، اللہ اکبر، امام تم میں سے ہوگا، حالانکہ اللہ کے نبی ابن مریم موجود ہو۔ اللہ اکبر، تو یہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ حدیث مبارک، سبحان، ایک بہت بالکل ہر واضح ہے۔ کرسٹل کلیئر۔ اور یہ امامت بھی اسی وجہ سے، یعنی حضرت میں عیسیٰ یہی علیہ کہنے والا الصلاۃ تھا، والسلام جو ہے وہ امامت نہیں فرمائیں گے بلکہ امام یہ میسج، مہدی امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے ہوں گے، وہ اسی میسج کو واضح کرنے کے لیے کہ اب آپ کی جو تشریف آوری ہے، یہ آپ کی تشریف آوری بطور اپنی نبوت کے نہیں ہے بلکہ بطور امتی